الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا خالق کائنات کا احسان کہ رب نے اس پرفتن دور میں، مصروفیت کے دور میں اور نفسا نفسی کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھر میں درس قرآن کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم خالق کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں یہ اجازت عطا فرمائی کہ ہم اپنی دکانوں سے، اپنے مکانوں سے اٹھے اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، خالق کائنات کے قرآن کے لیے اپنا وقت نکالا اور نکال کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، آپ ان سے فرمائیے کہ وہ اللہ سے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فاتبعونی، محبوب وہ تیرے غلام بن جائیں، پھر ان کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر رب ہو کر ان کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب کا محبوب بن جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب ہو کر اسے اپنا محبوب بنا دے، رب پیار کرے، رب سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے پیارے وہ تیرا غلام بن جائے، اپنے گلے میں تیری غلامی کا پٹا پہن لے، پھر پروردگار اسے یہ مقام اور یہ عزت اور یہ شان اور یہ رتبہ اور یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رب ہو کر کہے گا میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا جس نے گلے میں ڈالا، اللہ نے اس کو دونوں جہانوں میں عزتوں اور مقاموں اور شانوں سے نواز دیا۔ جس نے بھی حضور علیہ السلام سے محبتوں کا ثبوت دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اس کو مرنے دیا، نہ اس کی قبر کو مرنے دیا، نہ اس کے نام کو مرنے دیا، نہ اس کے افکار کو مرنے دیا، نہ اس کے اذکار کو مرنے دیا۔ اللہ نے اس کو زندہ رکھا۔ آج بھی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد کئی اولیاء، کئی بزرگان دین، کئی صدیاں بیت جانے کے بعد آج ان کے مزار بھی زندہ ہیں، نام بھی زندہ ہیں، اذکار بھی زندہ ہیں، فضیلت و شان اور مقام و رتبے بھی زندہ ہیں، اور قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے غلامی رسول کا پٹا ہماری طرح زبانی کلامی نہیں بلکہ حقیقی طور پر غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر حضور کی غلامی کا ایسا انداز اختیار کیا کہ خالق کائنات ان سے راضی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے ایک بڑے ہی خوبصورت صحابی، حضور کا ہر صحابی خوبصورت ہے، ہر صحابی نبی، سارے بولا کریں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، علماء جانتے ہیں کہ اس نعرے کے پیچھے کیا کیا ہے۔ سیاہ کو کالے کو علیحدہ کر دیا اور دل کے اجلے، دل کے صاف، دل کے ستھرے لوگوں کو علیحدہ اس نعرے نے کر دیا، ہر صحابی نبی۔ ایک بڑے خوبصورت صحابی ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اور ان کے پاس مال و متاع بھی بہت زیادہ تھا، امیر آدمی تھے، بہت زیادہ مال و متاع تھا، جانور تھے، دکانیں تھیں، باغات تھے۔ اللہ کے حبیب طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور حضور مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اتباع مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور حضور کا پیار انسان کو کتنا بلند کر جاتا ہے اور کتنا بلند کر دیتا ہے، یہ سنیے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بہت امیر تھے، آپ کا خیال یہ تھا کہ میں مال و متاع، یہاں پر جو باغات ہیں، دکانیں ہیں، مکان ہیں، یہ ساری جاگیر، یہ ساری جائیداد بیچ کر حضور کے پیچھے جو ہے وہ مدینے چلا جاؤں گا۔ اب چند دن ہی گزرے تھے، حضور تو جو ہے وہ مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، لیکن حضرت جندب مکے کے اندر تھے اور اپنا کاروبار اور اپنی جائیداد کو دیکھ رہے تھے اور جائیداد بیچنے کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن محبت مصطفیٰ کی تڑپ اتنی تھی کہ حضرت جندب بیمار ہو گئے، حضور علیہ السلام کی محبت میں گھلنے لگے۔ جب انسان کو سچا پیار ہو جائے، کسی کے ساتھ محبت ہو جائے اور محبوب نظروں سے اوجھل ہو جائے، نظروں کے سامنے نہ ہو، تو پھر محبوب کے لیے بندہ اس طرح سے تڑپتا ہے، اس طرح سے پگھلتا ہے جس طرح برف پگھلتی ہے۔ یہ تو کوئی عاشق ہی جانتا ہے کہ عشق کا مزہ کیا ہے۔ حضرت جندب نے عشق کوئی دنیا دار سے نہیں کیا تھا، دنیا کے کسی عام بندے سے نہیں کیا تھا، اس سے عشق کیا تھا جو رب کا بھی ماہی تھا، رب کا بھی محبوب تھا۔ ساری کل کائنات جس محبوب کے نالے پاک کے صدقے سے بنی تھی، حضرت جندب نے ان سے عشق کیا تھا۔ اب جو ہے وہ محبت کے اندر گھلنا شروع ہو گئے، رات کو بھی روتے ہیں، صبح بھی روتے ہیں، دوپہر بھی روتے ہیں، اور روتے روتے اس قدر کھانا پینا چھوڑ دیا، اس قدر بیمار ہو گئے کہ چارپائی پر آ گئے۔ اب آدھی آدھی رات کو تڑپ تڑپ کر مدینے کی طرف منہ کر کے روتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ساتھ تڑپتے ہیں، ساتھ یاد کرتے ہیں، درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں، اور اس انداز کے ساتھ اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے ترجمہ کیا اور کہا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت جندب اس انداز سے کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے، ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چک مہاراں، ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چک مہاراں، اجڑی بستی نظری نہ آوے کنڈ دتی جد یاراں۔ کہا کہ میری تو بستی اجڑ گئی، میں تو برباد ہو گیا، جس محبوب کے لیے زندہ رہا کرتے تھے، سانسیں لیا کرتے تھے، جس محبوب کے صدقے جیا کرتے تھے، اب وہ نظری نہیں آ رہا، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہر وقت غم سے نڈال، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسی آنکھیں عطا فرمائے۔ عشق مصطفیٰ میں رونے والی آنکھ یہ رب کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ جس کو عطا کر دیتا ہے اس کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جدائی سے نڈھال ہو گئے اور اس قدر پریشان رہتے کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جندب جو ہے وہ اپنا توازن عقلی کھو بیٹھے، حالانکہ صحابہ سے عقل میں جو ہے وہ کوئی آگے عام بندہ نہیں نکل سکتا۔ یہی تو عقل ہوتی ہے کہ اپنا تن من دھن محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دینا۔ رات ہوتی چارپائی پہ بیٹھ جاتے، اٹھ کے بیٹھ جاتے، اور لاغر بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، پریشان حال بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام سے اکیلے میں تنہائی میں باتیں کرتے اور اس انداز کے ساتھ کہتے جس طرح کہ اپنا ظہوری صاحب نے فرمایا، ترجمہ کیا کہ بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ۔ جب انسان کو کسی سے ٹوٹ کے محبت ہو اور پیار ہو، وہ
اپنا چلا جائے، نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو پھر وچھوڑے جب پڑ جاتے ہیں، پھر انسان کے اوپر دن اور رات کیسے گزرتے ہیں یہ کسی عاشق سے پوچھا جائے۔ وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ دن رات حضور کی باتیں کرتے، اللہ کرے ہمیں بھی حضور کا پیار نصیب۔ ہم بھی جہاں بیٹھیں، جہاں اٹھیں، کسی دکان پر، کسی مکان میں، کسی کے گھر جائیں، کوئی دوست ملنے آئے، کسی کو ہم ملنے جائیں، کاش ہم بھی اس کے ساتھ دائیں بائیں والی باتیں نہ کریں، بس اپنے آقا اپنے ماہی کی باتیں کریں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اتنے بیمار ہو گئے کہ زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب زبان ساتھ چھوڑ گئی، اشارے کر کے اپنے بچوں کو پاس بلایا۔ بچے بڑے با ادب تھے، احترام کرنے والے تھے، تعظیم کرنے والے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ انسان کی کل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے، اور جب اولاد نافرمان ہو جائے، پیچھا کر جائے، اور اولاد کی تابع داری کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب باپ چارپائی پہ آتا ہے۔ اولاد کی وفاداری کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب باپ کمانے کے قابل نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، آج اگر اپنی نسلوں کو دین نہ دیا، اپنی نسلوں کو عشق مصطفیٰ کی سوغات نہ دی، تو آنے والے وقت میں اولاد کی تابع داری ایک خام خیالی ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں اولاد کام آئے، اگر چاہتے ہیں اولاد تابع دار بنے، فرما بردار بنے، خدمت گزار بنے، تو ان کی جو ہے وہ گٹی کے اندر، ان کے سینے کے اندر حضور کا پیار بھی داخل کرنا ہوگا اور دین کی محبت بھی داخل کرنا ہوگی۔ اولاد بڑی تابع دار تھی، عاشق مصطفیٰ تھی اولاد۔ باپ نے اشارہ کر کے بچوں کو چارپائی کے قریب بلایا، حضرت جندب نے، اور اشارے سے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جسم بھی لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، بیمار تھے، اشارے سے کہا کہ میری چارپائی اٹھاؤ اور مجھے مدینے لے جاؤ۔ چارپائی اٹھاؤ اور مدینے لے جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہو، سانسیں نکل رہی ہوں تو میرا محبوب، میرا ماہی میرے سامنے ہو۔ اب جو ہے وہ بچوں نے مشورہ نہیں کیا۔ 300 میل کا تقریباً فاصلہ ہے، کئی 100 کلومیٹر بنتا ہے۔ بچوں نے سوچا نہیں کہ بابا تو بیمار ہے، چارپائی اٹھائیں گے نہ، تو ہم گھوڑے پہ چارپائی رکھ سکتے ہیں، نہ خچر پہ، نہ گدھے پہ، تو یہ اٹھا کے پیدل جانا پڑے گا۔ 300 میل کا فاصلہ مکے سے مدینہ المنورہ۔ یہ نہیں سوچا، کہا کہ باپ کی خواہش ہے، باپ کا حکم ہے، باپ نے کہہ دیا، پتروں نے چارپائی اٹھا لی۔ تابع دار اولاد تھی، فرما بردار اولاد تھی، آج کی نہیں تھی۔ بابا آرام سے بیٹھ، مر تو رہا ہی ہے اور ہمیں بھی سیاپا ڈال رہا ہے۔ اتنی دور فاصلہ، اتنی دور تیری چارپائی اٹھا کے کون جائے؟ نانا سعادت مند پتر تھے، چارپائی اٹھائی چل پڑے۔ ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ ملک الموت آ گئے۔ اب دل میں تڑپ تھی، دن رات رو رو کر تنہا اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر حضور سے باتیں کیا کرتے صحابی رسول حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے یا رسول اللہ مرنے سے پہلے ایک بار مکھ دکھا جاؤ، ایک بار صرف چہرہ نور دکھا دیں۔ اور حضور سے اپنے دکھڑے، اپنے غم جو ہے وہ بیان کرتے، اکیلے کمرے کے اندر بیٹھ کر چارپائی پر، کبھی مدینے کا نام سن کر رونا شروع ہو جاتے، کبھی حضور سے باتیں کر کے تنہائی میں رونا شروع کر دیتے۔ اب بچوں نے تو آخری خواہش پوری کی، چارپائی کو اٹھا کر جب چلے تو راستے میں بھی پہنچے ہی تھے کہ ملک الموت آ گئے۔ سلام کیا حضرت ملک الموت نے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بڑا آدمی، نیک پرہیزگار، عام مومن دنیا سے جائے تو حضرت ملک الموت بڑی سونی شکل میں آتے ہیں، سونی صورت میں آتے ہیں، آتے ہی سلام کرنے کے بعد مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ تو عام مومن کی شان ہے، وہ تو صحابی رسول تھے۔ آ کے سلام کیا، فرمایا آؤ کیسے آئے ہو؟ ملک الموت سے پوچھا حضرت جندب نے کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جان نکالنے آیا ہوں۔
جو بات حضرت جندب نے کی اس بات کا ترجمہ کیا حضرت سردار علی سردار نے. یہ بڑے مشہور پاکستان کے شاعر ہوئے. اب محبوب کو ملنے کی گھڑیاں قریب آ رہی تھیں، تڑپ اتنی تھی، عشق اتنا تھا، جن کے عشق میں گھل گھل کے تڑپ تڑپ کے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. اس محبوب کا ڈیرا قریب آ رہا تھا تو اب ملک الموت جدائی ڈالنے کے لیے آ گئے. اب کیا کہا حضرت جندب نے؟ اس کا ترجمہ حضرت سردار علی سردار نے کیا. کیسے کہا؟ سردار علی سردار نے اتنے حسین انداز کے ساتھ ترجمانی کی. علماء فرماتے ہیں کہ ایسی ترجمانی تاریخ اسلام کے اندر چند مرتبہ جو ہے وہ شاعروں نے کی جو سردار علی سردار نے کی. کیا کہا؟ کہا ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا. حضرت جندب نے ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا، جیڑا کھیڈنا ہی کھیڈدا ڈنڈ جاویں. ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا، جیڑا کھیڈنا ہی کھیڈ ڈنڈ جاویں. جویں امر ہووی اویں کریں یارا. امر کا معنی ہوتا ہے حکم. جس طرح تجھے رب کا حکم ہے تو میرے یار اسی طرح کرنا. پنجابی میں کہا جویں امر ہووی اویں کریں یارا، بھاویں رنگ اندر پاندا بھنگ جاویں. یعنی کہ یار نے یار کو ملنا تھا تو رنگ تو بننا تھا، تو کہا کہ بھاویں رنگ اندر پاندا بھنگ جاویں، پر تینوں تیری پرواز دا واسطہ ہی، تینوں تیرے اڈن دا واسطہ ہی، تینوں تیری پرواز دا واسطہ ہی، ہک میری مراد نو رنگ جاویں. ہک ایک میری مراد نو رنگ جاویں. لے کے روح سردار دا اڑیں جس دم، لے کے روح سردار دا اڑیں جس دم، جاندا جاندا مدینے والوں لنگ جاویں. لے کے روح سردار دا اڑے جس دم، لے کے روح سردار دا اڑے جس دم، جاندا جاندا مدینے والوں لنگ جاویں. کہا کہ چلو میں زندگی میں تو نہیں جا سکا، مگر میری روح کو جو ہے وہ مدینے کی طرف پھیرا لگا کے تو پھر لے جانا. یہ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. روح پرواز کر گئی. جب روح پرواز کر گئی تو مکے والوں نے مذاق اڑایا. کہا کہ ہم نے اس کو سمجھایا تھا کہ اب تیرا آخری وقت ہے اور تو بچوں کو بھی جو ہے وہ مصیبت میں ڈال رہا ہے. بہت بڑا عاشق بنا پھرتا تھا، راستے میں ہی پہنچا بھی نہیں، راستے میں ہی روح پرواز کر گئی، چلا گیا دنیا سے. خالق کائنات نے سدرہ پر بیٹھے جبریل کو فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا جلدی کر، محبوب کے محبوب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جلدی کر اور قرآن کی آیت لے جا اور جا کر کے کہہ دے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے رب اس دیوانے کو ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ پورا میدان محشر حیران ہو جائے گا. اب اس دیوانے نے، جس دیوانے نے میرے محبوب کی محبت میں ہجرت کی، مہاجر بنا، اب اس کی ہجرت کا اجر رب قیامت کے دن ایسا عطا فرمائے گا کہ بڑے بڑے منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر بیٹھ جائیں گے. جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے آئے اور خالق کائنات نے یہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وَمَن يَخْرُجْ مِنَ الْبَيْتِ مِن بَيْتِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی کہ خالق کائنات نے خصوصاً یہ آیت مقدسہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل فرمائی اور قیامت تک مہر لگا دی. جو ہمارے محبوب سے وفا کرے گا ہم اس کے لیے قرآن بھی اتارا کرتے ہیں، اور محبت کرے گا اس کا نام بھی زندہ رہے گا، اس کا کام بھی زندہ رہے گا. حضرت صوبان مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اڑی ہوئی زلفیں ہیں، بکھرے بال،
آنکھیں سرخ ہیں، حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ثوبان پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کئی دن سے نہیں سوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اچانک حضرت ثوبان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا ثوبان، تقریر روک دی۔ حضور علیہ السلام نے خطاب روک دیا، خطبہ روک کر فرمایا ثوبان، یہاں پر بیٹھ کے بھی، یہاں پر حاضر ہونے کے باوجود بھی تو حاضر نہیں، وجہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ اور یہ اڑی زلفیں، سرخ آنکھیں کس بات کی دلیل ہے؟ ہر سوال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حضور نے پوچھا، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علم غیب نہیں جانتے۔ میں نے کہا بے وقوفا، ہر مرتبہ سوال استاد کے سامنے کتاب ہوتی ہے، استاد پھر بھی شاگرد سے سوال کرتا ہے تو کیا استاد کو پتہ نہیں ہوتا جواب کیا ہے؟ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، شاگرد آتے ہیں، حضور کیا کر رہے ہیں؟ بھائی تمہیں نظر نہیں آ رہا کتاب پڑھ رہا ہوں۔ ہر سوال کرنے والا لا علمی کی وجہ سے سوال نہیں کرتا، بعض مرتبہ پیار سے سوال کرتا ہے اور بعض مرتبہ حکمت سے سوال کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب بندہ سوال کرے مولا تو نے سجا دیکھ لیا، یہ سجا ہاتھ ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا سجے ہاتھ میں ہے کیا؟ پوچھا کہ موسیٰ یہ بتا تیرے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا مالک و مولا میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ اب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں سوال کیا مولا تو موسیٰ کو پیدا کرنے والا، عصا کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، نبیوں رسولوں کو پیدا کرنے والا، کل کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اور تو رب ہو کر تو مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے سوال نہیں کیا، پتا تھا میرا رب پیار سے پوچھ رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بات بڑھا دی، کہا مالک مولا میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اسے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس سے بکریوں کو بھی ہانکتا ہوں، اور اسے ٹیک لگا کے سو بھی جاتا ہوں۔ اب جو ہے وہ کسی نے سوال کیا موسیٰ رب نے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ صرف اتنا جواب دے دیتے ہاتھ میں عصا ہے، گل ختم ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی۔ تو موسیٰ نے کہا تمہیں نہیں پتا کلام کرنے والا رب ہے، میں کہہ رہا تھا تھوڑی گل ودے، تھوڑی بات بڑھے اور تھوڑا کلام بڑھے، میں اپنے رب سے خود بات بڑھا رہا تھا تاکہ رب مزید مجھ سے کلام فرمائے۔ تو ہر سوال کرنے والا لا علمی کی وجہ سے سوال نہیں کرتا۔ حضرت ثوبان سے سوال کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا بندہ نواز کئی دنوں سے نہیں سویا، پریشانی ہے، دل کے اندر ایک ملال ہے، ساری رات اگر آنکھ لگ بھی جائے تو اٹھ کے ڈر کے خوف زدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہوں، رات آنکھ نہیں لگتی، پریشانی کا عالم ہے، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان کس وجہ سے پریشان؟ عرض کیا بندہ نواز جنت تو آپ کا صدقہ لبے گی، جنت تو ملنی ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرا درجہ تو نچلا ہوگا، میں غلام ہوں، آپ آقا ہے، آپ کا اوپر والے درجے میں محل ہوگا، میں نیچے ہوں گا، جس درجے میں میں ہوا اس درجے میں آپ مجھے نظر جنت میں نہ آئے تو یا رسول اللہ جنت میں میرا دل نہیں لگنا، جنت میرا دل نہیں جے لگنا، چاہے وہ جنت ہے، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور لہلہاتے ہوئے کھیت ہوں گے، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، جنت کی ہوائیں، جنت کی بہاریں، جنت کی عورتیں، ہر نعمت جنت کے اندر ہوگی، غم نہیں ہوگا، اس کے باوجود جنت میں میرا دل نہیں لگنا اگر آپ نظر نہ آئے۔ اللہ نے پھر قرآن نازل کر دیا، خالق کائنات نے فرمایا کہ جنت میں ہر جنتی، ہر بندہ ان کا سنگی ہوگا جو دنیا میں جس سے پیار کرتا تھا جنت میں اس کا ساتھی ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایکٹر سے پیار کرتا تھا تو اب جو ہے قیامت کے دن ایکٹرز کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کوئی کرکٹ کھیلنے والوں کے ساتھ پیار کرتا تھا تو کرکٹر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اداکاروں کے ساتھ، یا جو ہے وہ یہ جتنے بھی
اپنا کمینۃ الفطرت لوگ ہیں، ان سے محبت کرتا تھا تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو میرے محبوب سے پیار کرتا تھا میرے محبوب سے اٹھایا، جو ولیوں سے پیار کرتا تھا ولیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت صوبان نے جب قرآن کی آیت مبارکہ سنی کہ بندہ انہی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا اور انہی کے ساتھ جنت میں بھی رکھا جائے گا، جنت میں بھی اس کو جگہ دی جائے گی جس کے ساتھ دنیا میں وہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ حضرت صوبان نے چادر لی ہوئی تھی، چادر اتار کے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خوش ہو گئے، جا کے قدم بوسی کی، یا رسول اللہ ہون فکر مک گئی، اب فکر کوئی نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ دل تسلی میں آ گیا، کائنات میں سب سے زیادہ سونیا تے منمونیا میں آپ ہی سے محبت کرتا ہوں۔ کل کائنات میں نہ بیوی سے آپ جتنی محبت، نہ بچوں سے، نہ گھر سے، نہ مال سے، نہ متاع سے، نہ دولت سے، نہ منصب سے، کسی چیز سے اتنا پیار نہیں جتنا یا رسول اللہ آپ سے۔ اب تسلی ہو گئی کہ جو دنیا میں جس سے پیار کرے گا جنت میں بھی اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آپ نے بارہا مرتبہ دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، قرآن مجید میں بار بار آیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ جب اس کی شرح ہم پڑھ رہے تھے اپنے بزرگوں سے، استادوں سے، تو ہم نے کہا حضور یہ آمنو کا کیا معنی ہے؟ ہمیں بھی پتا تھا ایمان والو اس کا مطلب ہے مومنین، اس سے مراد ہے، لیکن اللہ والوں کی نظر وہاں ہوتی ہے جہاں پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ فرمایا سنو، نیڑے آؤ۔ ہم 4-5 دوست تھے جو اپنا پڑھ رہے تھے، تو استادوں نے قریب بلایا، فرمایا آمنو میں 4 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں جی؟ نعرہ مارے جن کو نیند آ رہی ہے وہ نیند اڑ جائے۔ آمنو میں 4 حروف ہیں۔ اب اللہ والوں کا انداز تکلم جو ہے وہ عجب ہوا کرتا ہے۔ فرمایا الف سے مراد اللہ، آمنو میم سے مراد محمد الرسول اللہ، نون سے مراد سارے نبی، اور اگلا اور آخری ہے واو، واو سے مراد ولی۔ فرمایا جیڑا انہاں 4 دا منن والا ہے اوہ ایمان والا ہے، وہی ایمان والا ہے جو اللہ کا ماننے والا، نبیوں کا ماننے والا، ولیوں کا ماننے والا، اور اللہ اور اس کے رسول کا، نبیوں کے سردار کا ماننے والا ہے، وہی ایمان والا ہے۔ جو ان 4 میں سے ایک کو کنڈ کر جائے سمجھ لینا ایمان والا نہیں۔ الف سے اللہ، میم سے محمد رسول اللہ، نون سے مراد ساری کل کائنات کے نبی، اور واو سے مراد ساری کائنات کے ولی۔ بس ان 4 کی بارگاہ میں اور ان 4 کی محبت اپنے سینے میں ڈال لو، خالق کائنات یا ایھا الذین آمنو کی لائن کے اندر آپ کو اور مجھے کھڑا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دوست ایک محفل میں میرا جانا ہوا تو وہاں پر میں نے یہ واقعہ سنایا، تو دوستوں نے کہا کہ یہ واقعہ آپ دوبارہ دہرا دیں۔ عربی دا ڈیرا، کس نے سنا تھا یہ؟ ماشاءاللہ واقعہ ہاتھ کھڑا کریں جی۔ 2-4 ہی ہیں، کوئی بات نہیں، باقیوں نے نہیں سنا۔ ایک سکھوں کی بارات چلی۔ اللہ کے ولیوں کو جب انسان رب اور رب کے رسول کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو مرتبہ و مقام اور عزت اور شان کیسی عطا کرتا ہے۔ سکھوں کی بارات چلی، ملتان کا علاقہ تھا، اور اندھیری چل رہی تھی، اور اپنا تیز ہواؤں کی وجہ سے راستوں پر ریت پڑ گئی، ریگستان کا علاقہ تھا، ریت پڑ گئی اور راستوں کے نشان مٹ گئے۔ اب سکھوں کی بارات جو ہے وہ جانا دائیں تھا، چلے بائیں گئے۔ اب سارا دن ہو گیا، صبح سے چلے تھے، دوپہر ہو گئی، پھرتے ہوئے راستہ نہیں مل رہا، بڑے پریشان۔ سکھوں کا جو بڑا گرو تھا وہ اپنا جو ہے وہ سواری سے اترا اور اتر کے کہنے لگا کہ تم ادھر آرام کرو، کچھ دیر استراحت کرو، میں کوئی رہبر تلاش کرتا ہوں، رہنما تلاش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے رہبر کے بغیر اور رہنما کے بغیر دنیا کے راستے نہیں ملتے، تو آخرت کے راستے کیسے ملیں گے؟ کہا کہ میں رہبر تلاش کرتا ہوں، رہنما تلاش کرتا ہوں، تم یہاں پہ بیٹھو۔ گرو نے جو ہے وہ چلنا شروع کیا،
تھوڑا سا راستہ طے کیا تھا کہ ایک ٹیلے کے ریت کے ٹیلے کے اوپر ایک بابے کی کٹیا نظر آئی، ایک جھکی نظر آئی۔ اب وہ گرو جو تھا وہ قریب ہوا، پردہ اٹھایا تو اندر ایک حسین و جمیل اور حسن و جمال میں با کمال ایک شخصیت جلوہ فرما تھی، نام تھا بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ اب وہ جلوہ فرما تھے۔ اب وہ اپنا جو ہے وہ قریب ہوا، گرو قریب ہوا، کہنے لگے بابا جی ہم راستہ بھول گئے، ہمیں راستہ پوچھنا ہے، ہم رہبر اور رہنما کی تلاش میں ہیں۔ اب جو ہے وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اس کا چہرہ دیکھا، فرمایا کہ شکلوں میں لگتا ہے کہ بھولے ہو، راستہ بھولے ہو، تمہاری شکل سکھوں والی بتا رہی ہے کہ راستہ بھول بیٹھے ہو۔ اب ولیوں کی بات ہر بندہ سمجھے، یہ اپنا آسانی والا معاملہ نہیں ہے، وہ نہ سمجھا، کہا کہ بڑی دیر سے بھولے ہو، شکل سے بھی لگ رہا ہے کہ واقعی راستہ بھول بیٹھے ہو، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ تمہیں رہبر اور رہنما کی ضرورت ہے۔ اب وہ پھر بھی نہ سمجھا، کیونکہ سکھ تھا، سکھوں کا گرو تھا، بات نہ سمجھا۔ ولی تو سمجھانا شروع ہو گئے، کہا اچھا تم نے جانا کہاں ہے؟ وہ گرو کہنے لگا کہ ہم نے جانا ہے عربی کے ڈیرے۔ کہاں جانا ہے جی؟ جب یہ نام لیا نا عربی کے ڈیرے، تو بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ ملتان کے اندر ایک علاقے کا نام تھا عربی دا ڈیرا، کہا کہ حضور ہم نے عربی کے ڈیرے جانا ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی مسلح پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا دوبارہ دسی کتھے جانا ہے؟ تو وہ سکھ کہنے لگا، گرو کہنے لگا کہ عربی دے ڈیرے تھے۔ فرمایا اچھا تو کلے جانا؟ نہیں حضور برات والے بھی جانا ہے، باقی جو برات والے ہیں انہوں نے بھی جانا ہے۔ یہ لفظ تو پنجابی کا ہے لیکن پنجابیوں کو سمجھ آ جائے گی۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی فرمانے لگے کہ عربی دے ڈیرے تے جاندے بھی برات والے ہی نے۔ برات والے سے مراد یہ ہے نصیبوں والے، مقدروں والے، عربی کے ڈیرے پر جاتے بھی نصیبوں والے ہیں، مقدروں والے ہیں۔ فرمایا کتھے تیری برات؟ کہنے لگا حضور میں ابھی بلا کے لاتا ہوں۔ برات والوں کو بلایا، ان کا جی آ جاؤ سارے، ہمیں راہبر مل گیا، رہنما مل گیا، اب راستے کا پتہ چل جائے گا۔ سارے جمع ہو گئے، براتی سارے کھڑے ہیں، گرو سب سے سامنے، سب کے آگے کھڑا ہے۔ اب گرو کہنے لگا حضور جلدی کیجئے، برات دیر ہو رہی ہے، ہم نے پہنچنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا عربی کے ڈیرے پہ جانا ہے؟ سب نے جانا جی حضور، سب نے جانا ہے۔ فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ اب برات میں سے بعض لوگ جو ہے وہ زیادہ عقل مند بنتے ہیں، جب بڑے موجود ہوں تو پچھلے عقل مند بنے تو ان کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ پچھلی سب سے ایک آدمی بولا، کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا، آنکھوں سے جب تک دیکھیں گے نہیں تو عربی کے ڈیرے پہ جائیں گے کیسے، آنکھیں کیوں بند کریں؟ اب گرو کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، میں تمہارا گرو ہوں، تم ہمارے گرو نہیں، لہٰذا خاموش ہو جاؤ، بابا ہمیں پہنچا دے گا، جو کہتا ہے کرتے جاؤ، آنکھیں بند کر لو۔ آنکھیں بند کی، 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولی تو سامنے کعبہ نظر آ رہا تھا، سامنے کعبۃ اللہ تھا۔ اب جو ہے وہ کہنے لگا کہ وہ گرو جو تھا وہ کہنے لگا حضور نہیں نہیں، یا تے تساں بھولے یا اساں بھولے، یا تو آپ بھول گئے یا ہم بھول گئے، یہ عربی کا ڈیرا نہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا مسکرا کے کہنے لگے ہاں ہاں تساں نہیں بھولے، میں بھلا، اب یہ عربی کا ڈیرا نہیں، یہ پرانا عربی کا ڈیرا ہے، کیونکہ حضور کی ولادت، حضور کی پیدائش ظاہری طور پہ اسی شہر کے اندر ہوئی۔ فرمایا یہ پرانا ڈیرا ہے، چلو اسی نویں ڈیرے چلیے، آنکھیں بند کرو۔ اب جو ہے وہ دوبارہ سے سب نے آنکھیں بند کر لی، 5 منٹ نہیں گزرے تھے، فرمایا آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھولی تو سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا۔ اس نے کہا حضور یہ کون سی جگہ ہے، مجھے تو یہ بھی عربی کا ڈیرا نہیں لگتا۔ فرمایا یہی عربی کا ڈیرا ہے۔ کہا کون سے عربی کا ڈیرا؟ فرمایا محمد عربی کا ڈیرا۔ جب اس نے سنا کہ یہ مدینہ الرسول ہے، یہ حضور کا شہر ہے، تڑپ کے نیچے گرا، کہنے لگا اب جہاں تک لے آئے ہو کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بناؤ۔ آپ نے فرمایا اسی لیے تو یہاں پہ لایا ہوں کہ تمہیں کلمہ بھی پڑھایا جائے، مسلمان بھی بنایا جائے، در مصطفیٰ پہ بھی جھکایا جائے۔ اب کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کیا راز و نیاز کیے، یہ راز و نیاز کرنے والے جانے، بلانے والے جانے۔
اب جو ہے وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا اب چلو تمہیں ملتان کے عربی کے ڈیرے پہ بھی چھوڑ دوں۔ اب برات کو لیا، 5 منٹ گزرے تو عربی کا ڈیرہ آ گیا۔ فرمایا جاؤ براتیوں، اب جاؤ کلمہ پڑھتے ہوئے اور مسلمانوں کا نعرہ مارتے ہوئے اپنے جو ہے وہ جا کر کے اس دلہن کو لے۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اب یہ سارے جو پہلے سابقہ سکھ تھے کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، محمد عربی کے ڈیرے سے آئے تھے تو لڑکی والوں کے گھر گئے، کلمہ پڑھ رہے تھے، جب گھر پہنچے دلہن سمیت سارے لڑکی والے بھی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سارے کے سارے براتی بھی اور جن کے گھر برات گئی ساروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ ولیوں کی نگاہ کا کمال ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کی تقدیر دیکھی۔ جب رب کا بندہ بن جاتا ہے، رب کے محبوب کا غلام بن جاتا ہے، رب کائنات کی کنجیاں اس کی مٹھی میں دے دیتا ہے اور فرماتا ہے سجنا جدوں دل کر دے کھول لے، جب دل کرتا ہے کھول لے، جب دل کرتا ہے بند کر لے۔ آخری بات، غزوہ احد میں ایک جوان بڑا طاقتور کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، جو اس کے سامنے آتا کاٹ کے رکھ دیتا۔ چھاتی چوڑی ہے، بازوؤں میں طاقت ہے، قد اونچا ہے، تلوار تیز ہے اور آنکھ سرخ ہے اور ماتھے پہ پیشانی پہ جو ہے وہ تیوڑی ہے اور عجب قسم کا جاہو جلال ہے کافروں کا نوجوان۔ اچانک اس نے اعلان کیا، او مسلمانوں، اپنی جانیں جو ہے وہ مجھ سے ضائع نہ کروانا، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارے نبی کا دشمن ہوں، لہٰذا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے راستہ دو، میں نے جو ہے وہ نعوذ باللہ تمہارے نبی کو شہید کرنا ہے، یاد رکھنا میرے راستے میں جو آیا کاٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ اب اس نے اعلان کیا، ہے بھی بڑا روب والا، دبدبے والا، جوان بھی بڑا عجب تھا اور جاہو جلال والا بھی تھا، ہاتھ کے اندر پکڑی تلوار بتا رہی تھی کہ اس کے بازوؤں میں طاقت ہے، زور ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خیمے کے اندر تشریف لے جائیں، ایک بہت بڑا کافر، طاقتور کافر وہ آپ کا پوچھ رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں، اپنی جانیں مجھ سے ضائع نہ کروانا، میں نے تمہارے نبی پر حملہ کرنا ہے، جو بھی راستے میں آئے گا میں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ اعلان تو نے خود سنا ہے؟ تو عرض کیا جی یا رسول اللہ میں نے خود سنا ہے تو عرض کر رہا ہوں۔ آپ یا تو خیمے میں تشریف لے آئیں یا چند صحابہ کے ساتھ ہم مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں۔ وہ کافر کی روبدار جو ہے وہ آواز بتا رہی تھی، وہ یہ نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے، آپ خیمے میں تشریف لے آئیں۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، جن کے ہاتھ میں کل کائنات ہو تو وہ دلیری کا عالم، حضور کا غلام نہیں ڈرتا تو رسول اللہ کیسے گھبرا جاتے۔ اب حضور نے فرمایا کہ مہمان میرا ہے اور راستہ تم نے روکا ہے، اسے راستہ دو اور میری طرف آنے دو۔ اب صحابہ گھبرا گئے، ہاتھ جوڑ کر کئی صحابہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، یا رسول اللہ کافر ڈاڈا ہے، سخت ہے، یہ نہ ہو کہ پریشان کرے، نقصان پہنچائے، آپ خیمے میں تشریف رکھیں، غلام ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، اس کو واصل جہنم ہم کریں گے۔ فرمایا نہیں، یہ بات کیوں کر رہے ہو یا رسول اللہ، اس کی تلوار کی ضربیں بڑی تیز ہیں۔ فرمایا اس کی تلوار کی ضربیں بڑی تیز ہیں، میری نظروں کی ضربیں بڑی تیز ہیں، تم نے میری نظروں کا کمال نہیں دیکھا، لہٰذا اسے راستہ دو اور یہ چمکتی تلوار کے ساتھ میری طرف آنے دو۔ اب اسے کوئی نہ روکے، اس کو سامنے لا کر کھڑا تو کرو، پھر دیکھنا کمال کیا ہوتا ہے۔ اسی صحابی نے صحابہ کی صفوں میں اعلان کیا، کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس جوان کو جو للکار رہا ہے مسلمانوں کو، اس کو راستہ دیا جائے۔ اب صحابہ اکرام نے راستہ دینا شروع کر دیا۔ اب وہ چمکتی تلوار اور سرخ آنکھوں کے ساتھ، چوڑی چھاتی کے ساتھ اور اپنے بازوؤں کی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہوئے رسول اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب صحابہ اکرام جو ہے وہ چند صحابہ حضور کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، فرمایا پیچھے ہٹو، آج میرے مہمان کو آنے دو اور میرے سامنے لا کر کے کھڑا کرو۔
پھر دیکھنا کہ میرا رب کتنی بے نیازی دکھاتا ہے۔ اب وہ دوڑتا ہوا آیا کہ میں آتے ہی وار کروں گا۔ جب قریب آیا حضور کے چہرہ نور پہ نظر پڑی، حضور نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کتنا خوش نصیب ہے۔ میں تو آپ کو بیان کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں تصور کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے پیار بھری نظروں سے دیکھا، محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ کجل والی حسین آنکھیں جن آنکھوں پہ لاکھوں کا مرنے کو دل کرتا ہے، وہ حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال آنکھیں، وہ سرمیلی آنکھیں، وہ نرگسی آنکھیں جن آنکھوں کی تعریف رب قرآن میں کرتا ہے، جن آنکھوں کو دیکھ کر کافر بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ چمکتی تلوار لے کر ہاتھ میں، لہراتی تلوار کے ساتھ جب قریب آیا، تلوار کو نیچے کیا، حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جلدی سے قریب آ کر قدموں میں گرا، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا۔ اب جو ہے وہ صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا، فرمائے ادھر آئے نا، بہت للکارتا تھا، اب بتا کہ نہ تو نے وار کیا، نہ تو نے بات کی، نہ حضور نے کوئی کلام کیا، نہ تجھے جو ہے وہ خطاب فرمایا، نہ تجھے واز فرمایا، نہ تقریر فرمائی، نہ نصیحت فرمائی، کچھ نہیں کیا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اب یہ بھی پنجابی والے نے جو ہے وہ ترجمہ کیا، شاید آپ کو سمجھ آ جائے، مجھے تو آتی ہے تو میں لکھ کے لاتا ہوں، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ اس جوان نے کہا کنڈل زلف سیاہ سجن دی۔ پنجابی والے کون کون ہیں جی؟ ہاتھ کھڑا کریں، سارے پنجابی ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں۔ کنڈل زلف سیاہ سجن دی، چلو ترجمہ بھی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اتنی سونی زلفیں کنڈلوں والی، اوپر سے کنڈلوں والی، اوپر سے کالی زلفیں، کنڈل زلف سیاہ سجن دی، جھال چلے ہن کیڑا۔ کہتے ہیں کہ کس کی مجال ہے کہ سونی زلفوں والے کے سامنے کھڑا ہو کر پھر کھڑا رہے، چال چلے ہن کیڑا۔ اگلی بات بڑی پیاری، کہنے لگا نینا دے وچ نینا پا کے انہیں لوٹ لیا دل میرا۔ نینا دے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، نینا دے وچ نینا پا کے انہیں لٹ چھڑیا دل میرا۔ کہنے لگا کہ جب انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو جب آنکھ کا حسن دیکھا تو میں دل اسی وقت ہار بیٹھا، دل دے دیا۔ اب دل کا مالک یہ ہے، اب دل میرا دل نہ رہا، کلمہ پڑا، مسلمان ہوئے، ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو غلام بن گیا، اب ساری جوانی، ساری طاقتیں دین اسلام کے لیے۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں نے آپ کے سجنوں کو شہید کیا، صحابہ کو شہید کیا، اپنے پیر بھائیوں کو شہید کیا، اب مجھے آپ حکم دیں، اب میں کافروں کے پرخچے اڑانا چاہتا ہوں، اب آپ کے دشمنوں کو جو ہے وہ اڑانا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت دی، اس نے دوبارہ تلوار ہاتھ میں پکڑی اور کافروں کی طرف، ابھی تھوڑی دیر پہلے خود کافروں کی طرف چل پڑا، ابھی نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج، ٹائم ہی نہیں تھا، وقت ہی نہیں تھا، ابھی 2 قدم آگے گیا، مڑ کے پیچھے دیکھا، یا رسول اللہ یہاں سے آواز آ رہی ہے، میں مڑ کے نہیں آنا، میں نے یعنی کہ شہادت میرا انتظار کر رہی ہے، مڑ کے واپس نہیں آیا جائے گا، یا رسول اللہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، نہ میں نے حج کیا، نہ نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ عبادت کی، نہ آپ کی صحبت میں بیٹھا، نہ تسبیح کی، نہ تحلیل کی، نہ ذکر اللہ کیا، نہ ذکر مصطفیٰ کیا، وقت ہی نہیں ملا، اب میں جا رہا ہوں، دل اندر سے گواہی دے رہا ہے، واپس نہیں آیا جائے گا، یا رسول اللہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ حضور مسکرا کے فرمانے لگے جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اب یہ چل پڑا، اس نے بہت سارے کافروں کو واصل جہنم کیا، اور چاروں طرف سے گھیرا ڈالا گیا، کافروں کی طرف سے گھیرا ڈالا گیا، کہیں سے بھالا آیا، کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تلوار آئی، اس ببر شیر کو گرا دیا گیا، ایک تیر دل پہ لگا اور پیشانی کے بل یہ زمین پہ گرا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں قریب ہی لڑ رہا تھا، میں نے لڑائی روک کر اس کی طرف دیکھا تو یہ اپنے جسم کو گھسیٹ رہا تھا، یہ محبت مصطفیٰ ہے، اسے پیار کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، ہماری طرح کاغذی عاشق صحابہ نہیں تھے۔ اب یہ اپنے آپ کو گھسیٹنے لگا، وہ صحابی دوڑ کے قریب آئے، کہنے لگے پیاس لگی ہے اور یارا زخموں سے چور ہے، اپنے آپ کو تکلیف کیوں دے رہا ہے، اپنے جسم کو، زخمی جسم کو کیوں گھسیٹ رہا ہے؟
کہا نہیں پیاس نہیں لگی. کہا پھر کوئی پٹی کروں, کوئی اپنا کوئی تیرا علاج کروں یا تجھے اٹھاؤں؟ کہا نہیں نہیں, اٹھانا بھی نہیں, علاج بھی نہیں کرنا, میں گھسیٹ کر در مصطفیٰ پہ جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک وری پھر ایک مرتبہ پھر مجھے جو ہے وہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے, حضور کا دیدار ہو جائے. میں جسم کو گھسیٹ کر حضور کے قدموں پہ سر رکھ کر جو ہے وہ دنیا سے جانا چاہتا ہوں. ابھی یہ بات کر رہا تھا, ادھر سے آواز آئی, او میرے غلام تو نہ آ, لجپال خود تشریف لا رہے. حضور خود تشریف لے آ. لجپال ہوتے ہیں. ابھی حضور تشریف لا رہے تھے کہ ملک الموت آ گئے. اب ملک الموت کو دیکھا اور دیکھ کر رونا شروع کر دیا. اس جوان نے, اس صحابی رسول نے جو اب صحابی بن چکے, رونا شروع کر دیا. ملک الموت نے کہا ڈر گئے؟ کہنے لگا ڈرا تو میں اس وقت بھی موت سے کبھی نہیں جب کافر تھا, اب تو در مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہوں, موت سے ڈر نہیں لگ رہا. پھر یہ پنجابی والے نے دوبارہ ترجمہ کیا. کیا ترجمہ کیا؟ کہنے لگے 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے. ملک الموت کو کہنے لگے 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے, میں آپ جان حوالے کرے ساں, میں آپ جان حوالے کرے ساں, اس جان دا سائیں آ لین دے, اس جان دا سائیں, اس جان کا مالک آ لینے دے, پھر میں اپنی جان خود تیرے حوالے کر دوں گا. ابھی یہ بات چل رہی تھی, حضور قریب آ گئے اور انہوں نے قدموں میں سر رکھا. یا رسول اللہ آخری خواہش پوری ہو گئی, ملک الموت سامنے کھڑے ہیں, جان لینے کے لیے آئے ہیں. میرے دل کی آرزو تھی, دل کی تمنا تھی, دل کی خواہش تھی کہ میری جان نکلے تو مصطفیٰ کے قدموں پہ نکلے. اللہ ان کی محبتوں کا واسطہ, ان کے محبتوں کے صدقے سے اللہ ہمیں بھی عشق مصطفیٰ کے جام عطا فرمائے. انہوں نے جو قربانیاں دیں, اللہ ان قربانیوں کے صدقے ہمیں بھی عشق مصطفیٰ میں رونے والی آنکھیں, تڑپنے والا دل عطا فرمائے. ہمیں بھی وہ لگے چوٹ محبت والی, اور ایسی چوٹ لگے کہ ہم بھی رات کو اٹھ کے بستر پر در مصطفیٰ کی طرف چہرہ کر کے رویا کریں. اور یاد رکھیے جو روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے, جو روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے. چھوٹا بچہ ہے 6 مہینے کا, سال کا, 3 ماہ کا, اکثر مائیں اٹھاتی نہیں, اکثر مائیں ان کے کپڑے تبدیل نہیں کرتی. اکثر مائیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب روئے گا تو فیڈر دے دیں گے یا دودھ پلا دیں گے یا کپڑے تبدیل کر دیں گے. بچہ روتا ہے تو ماں جو ہے وہ سوئی بھی اٹھ جاتی ہے, تڑپ جاتی ہے, کپڑے تبدیل کرتی ہے, دودھ دیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ یہ اپنا نہ روئے. جب تک وہ سویا رہتا ہے ماں بے فکر رہتی ہے. صوفیاء فرماتے ہیں اگر رب سے ملنا چاہتا ہے, کام کرنا چاہتا ہے اور جنت پانا چاہتا ہے, در مصطفیٰ پر اپنا نام بنانا چاہتا ہے, اس کے مصطفیٰ کی آگ سینے میں لگانا چاہتا ہے, قبر کو بہتر بنانا چاہتا ہے, میدان محشر میں عزت پانا چاہتا ہے, جنت میں جانا چاہتا ہے, تو پھر کام کر, رونا سیکھ عشق مصطفیٰ میں, خوف خدا میں رونا سیکھ لے. اگر تجھے رونا آ گیا تو سمجھ لینا خالق کائنات کی رحمتیں آگے بڑھ کر تیرا استقبال کریں. اللہ کرے کہ ہمیں رونا آ جائے اور ہم دیوانوں کی طرح, پاگلوں کی طرح عشق مصطفیٰ میں رویا کریں, حضور کے پیار میں آنسو آیا کریں. دنیا کے معاملات میں تو آنسو آتے ہیں, اللہ کرے حضور کے پیار میں بھی آیا کریں. وآخر دعوانا علیہ.